بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شام کی طرف۔ اس سے پہلے حرب الفجار اور حلف فضول کے متعلق بات کی تھی۔ نبی علیہ السلام کی 25 سال عمر تھی جس وقت آپ نے دوسرا سفر شام کی طرف کیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مالدار تھی اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ تو اب اس سال جب شام کی طرف سفر ہوا تو نبی علیہ السلام نے بھی سفر کرنا تھا، تو ان کی شہرت جو ہے بہت زیادہ تھی کہ یہ بہت امین ہیں، صادق ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال جو ہے اپنا تجارتی سفر پر اپنا سامان بھیجا کرتی تھی۔ چنانچہ تمام جو اہل مکہ تھے ان کا سامان ایک طرف ہوا کرتا اور حضرت خدیجہ کا سامان ان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ تو اس مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ بھئی اس مرتبہ آپ شام کے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ میرے سامان کو لے کر جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ اس وقت آپ کے چچا ابو طالب کے حالات کچھ مالی حالات بہتر نہیں تھے۔ تو جب اس طرف نظر دوڑائی تو انہوں نے اس بات کو قبول فرما لیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں لے کر جاؤں گا شام کی طرف آپ کے سامان وغیرہ کو تجارت کے لیے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کو دگنا جو ان سے اس کے عوض جو بھی آپ کو قیمت وغیرہ ادا کرنی ہوگی میں آپ کو دگنا ادا کروں گی۔ نبی علیہ السلام چنانچہ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ تشریف لے گئے شام کی طرف۔ بصرہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر جا کر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ تو وہاں پر راہب تھا، اس راہب نے جب دیکھا تو وہ آیا دوڑتے ہوئے اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے کوئی نبی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، وہ آخری مرتبہ بیٹھے تھے اور آج یہ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ ان کی آنکھ میں سرخی کیسی ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ جو سرخی ہے یہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں ہر وقت رہتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ادھر تجارت میں مشغول ہو گئے، تو وہاں پر مشغول تھے اسی طرح جس طرح بیع شرا کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک شخص نے جو ان سے جھگڑا کیا اور جھگڑا کرتے ہوئے اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میں نے آج تک لات اور عزیٰ کی قسم نہیں اٹھائی، کیونکہ جب میں ان کے قریب سے بھی گزرتا ہوں تو میں ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو راہب نے جب یہ صورتحال دیکھی اور پھر دن کو راہب نے دیکھا، میسرہ کہتے ہیں کہ دن کو جب تیز گرمی ہوتی تو نبی علیہ السلام کے اوپر فرشتے سایہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ یہ سفر جو ہے اسی طرح تجارت کے معاملے میں رہا۔ تو یہ تجارتی معاملہ جو ہے جس وقت ختم ہوا تو واپسی کی طرف رواں ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خوش ہوئی۔ آپ باہر نکلی استقبال کے لیے تو نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، تیز گرمی تھی دوپہر کی۔ آپ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو فرشتوں نے سایہ کیے ہوئے۔ تو آپ نے اور بھی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، یعنی محمد نام تھا اس وقت جس نام سے پکارا، تو دیکھو ان کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا۔ تو واپس آئے تو مال وغیرہ جو تجارت میں دینا تھا وہ تو دے دیا، اور جو معاوضہ وغیرہ جو بھی تھا وہ نبی علیہ السلام نے جو بھی ان کو آمدنی کے اندر بچت ہوئی جو بھی ہوئی وہ سب نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے حوالے کر دی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کو دگنا قیمت ادا کی